جب سحر سے پوچھا کہ داستان ختم ہو گئی تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، اس وقت تو زندگی شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی میں جسمانی اور روحانی تبدیلیاں آئیں۔ وہ کہتی ہے کہ جو تبدیلی سب سے اہم ترین میری زندگی میں آئی وہ یہ تھی کہ میں دل کی گہرائیوں سے خدا کی عاشق ہو گئی تھی۔ اس داستان سے پہلے میں خدا کو دوست رکھتی تھی، لیکن ابھی عاشق ہو گئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ خود کو خدا سے منسلک کر دوں۔ آپ نہیں جانتے میں کس قدر اس سے محبت کرتی ہوں۔ اسی کی وجہ سے میں سانس لے رہی ہوں، اسی کی وجہ سے میں ہر کام کو کر رہی ہوں۔ آج میں پورے اطمینان کو رکھتی ہوں کہ خدا مالک مطلق ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر علم کے پیچھے جانا چاہتے ہو تو خدا کے بندے بن جاؤ۔ اور پوچھا کہ خدا کی بندگی کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا 3 چیزیں ہیں۔ پہلا یہ کہ خود کو مالک نہ سمجھو، دوسرا یہ کہ خود پروگرام نہ بناؤ، خود کے پروگرام کو خدا کے حوالے کر دو، تیسرا یہ کہ تم جتنی سوچ اور فکر کو استعمال کر رہے ہو وہ یہ سوچ اور فکر یہ ہو کہ کس طریقے سے خدا کو راضی کیا جائے۔ پس سحر کو پہلے علم حاصل ہوا اور پھر وہ اس طرح سے ہو گئی۔ وہ افراد جو پہلے علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس طرح سے ہو جاتے ہیں اس کو مقبوضان سالک کہتے ہیں، اور وہ افراد جو پہلے اس طرح سے ہوتے ہیں اور اس کے بعد انہیں علم عطا ہوتا ہے اسے سالکین مغضوب کہتے ہیں۔ شاید ہم میں سے بہت سے افراد یہ کہیں کہ اگر ہم بھی برزخ میں جاتے اور یہ سب کچھ دیکھ کر آتے تو ہم بھی اسی طریقے سے ہو جاتے۔ صحیح ہے کہ یہ دیکھنا ہنر نہیں ہے، ہر ایک یہ دیکھ سکتا ہے، لیکن وہاں سے آنے کے بعد خود کو اس حالت پر قائم رکھنا ایک ہنر ہے۔ بہت سارے افراد موت کے منہ سے واپس آنے کے بعد بہت کچھ دیکھنے کے بعد دوبارہ اسی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ جیسے سامری کے پاس برزخی آنکھیں تھی، اس نے جبرائیل کو دیکھا تھا، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ اور وہ افراد جو برزخی آنکھیں رکھنے کے بعد وہاں سے واپس آنے کے بعد سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی گناہ کرتے ہیں تو ان کا گناہ 2 برابر ہو جاتا ہے۔ اور پھر خدا کہتا ہے کہ میں جب شاہد کے ساتھ جہنم میں بھیجوں گا تو پھر تم پر رحم نہیں کروں گا۔ اور جب سحر سے کہا گیا کہ آپ نے جنت کو دیکھا ہے اور شاید آپ اسی وجہ سے اپنے اعمال کو تبدیل کر چکی ہیں، خود کو تبدیل کر چکی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ بہت پست ہے وہ لوگ کہ جو صرف جنت کے لیے نیک اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ پھر مسواک کرنے کی مثال دیتی ہے، کہتی ہے کہ انسان مسواک کرتا ہے تاکہ اس کے دانت سالم رہ سکے، لیکن مسواک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دانت بھی سفید ہو جاتے ہیں۔ تو انسان خدا کی تلاش میں نیک اعمال کو انجام دیتا ہے، ساتھ میں اسے جنت بھی مل جاتی ہے۔ 3 اتفاقات سحر کے لیے پیش آتے ہیں کہ جب وہ انٹرویو کرنے والے کا موبائل مانگتی ہے تو جیسے ہی موبائل اس کے ہاتھ میں آتا ہے اس کے سگنل بند ہو جاتے ہیں، اور جب واپس اس شخص کو دیتی ہے تو دوبارہ سگنل آنے لگتے ہیں۔ اس شخص نے تصدیق کرنے کے لیے جگہ کو تبدیل کیا، جس جگہ پر سحر بیٹھی تھی وہ اس جگہ پر آ گیا، لیکن وہی ماجرا تھا، جیسے ہی سحر موبائل کو ہاتھ میں لیتی تھی موبائل کے سگنل بند ہو جاتے تھے، اور جیسے ہی موبائل اس شخص کے ہاتھ میں جاتا تھا اس کے سگنل آنا شروع ہو جاتے تھے۔ یہ ماجرے کا ایک حصہ تھا۔ اس کے علاوہ وہ ٹائم کو بغیر دیکھے بتا سکتی تھی کہ کتنے بج رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتی ہے کہ آپ کا فون بج رہا ہے، آپ جواب دیں، اور اسی لمحے رضا کا فون آیا، اور انٹرویو لینے والے نے اس رضا سے کہا کہ میں تھوڑی دیر بعد تمہیں فون کرتا ہوں، کیونکہ وہ ان تمام واقعات سے ایک عجیب حالت میں چلا گیا تھا۔ تقریباً 5 منٹ گزر چکی تھی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ گھڑی میں دوبارہ ٹائم دیکھو تو دیکھا کہ ٹائم اسی جگہ پر رکا ہوا ہے، آگے نہیں بڑھا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے جسم کی مقناطیسی نظام میں تبدیلی آ گئی ہے، میرے ہاتھ پر گھڑی کا کانٹا نہیں چلتا ہے، موبائل نہیں چلتا ہے،
اس کے علاوہ وہ لوگوں کے ذہن پڑھ سکتی ہے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس سے جب پوچھا کہ وہ آج کل کیا کر رہی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں ڈرائنگ کرتی ہوں اور ملکوت کی تصویریں کہ جو میرے ہاتھ میں آتی ہیں اس کی ڈرائنگ بناتی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ ملکوت کی تصویریں پہلے میرے ہاتھ میں آتی تھی لیکن اب میرے ذہن میں آتی ہیں۔ انسان کی جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو وہ خواب نہیں دیکھتا۔ یقین پر پہنچنے کے بعد مثالی زندگی سے نکل جاتا ہے، پھر خواب نہیں آتے، ڈائریکٹ ذہن میں پیغام آتے ہیں۔ جب اس سے ڈرائنگ دیکھنے کے لیے اصرار کیا تو وہ پہلے نہیں مانی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ میرے باپ کے گھر میں موجود ہے، یہاں پر نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ ایک دن انٹرویو لینے والے شخص کو وہاں پر لے کر جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے تمام ڈرائنگ نہیں دکھائی، صرف 2 ڈرائنگ دکھائی، لیکن وہ ایک مکمل شاہکار تھا، ہر طریقے سے مکمل۔ اور اب ہم اپنی تیسری داستان کو شروع کریں گے کہ جو ایک انجینئر کی داستان ہے جو موت کو 2 بار تجربہ کرتا ہے، ایک دفعہ بہت ہی معمولی اور دوسری بار وحشتناک داستان ہے۔ داستان کی ابتدا خوفناک نہیں ہے لیکن آگے بڑھیں گے ترسناک ہے، جنات کی فضا ہے۔ انٹرویو لینے والے نے انجینئر سے وقت لیا۔ اس کے ظاہری اوصاف کو وہ بیان کرتا ہے کہ جو افراد دلچسپی رکھتے ہیں وہ کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت کتاب اردو میں موجود نہیں ہے۔ اس وقت 2 کتابوں کا ترجمہ کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ اگر یہ ختم ہو گئی تو ارادہ ہے کہ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا جائے۔ یہ انجینئر بہت ہی اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے۔ پہلے انٹرویو کی اجازت نہیں دیتا ہے اور اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اپنی داستان کو کسی کے لیے نہیں بیان کروں گا کیونکہ لوگ یقین نہیں کرتے ہیں اور الٹا مجھ کو ہی متہم کرتے ہیں، لہٰذا وہ انٹرویو سے فرار کر رہا تھا۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے اسم کو فاش کر دیا جائے گا اور پھر میرے لیے مشکلات پیش آئیں گی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ لوگ شاید مجھے خیالی آدمی سمجھے یا پاگل کہیں، اور اتفاق سے حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ آپ بھی یقین نہیں کریں گے۔ بہت ہی معتقد، دیندار انسان، مومن، پابند، بلڈنگ کے بنانے کے کام کو کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہ حقیقت ہے، لیکن میں ان سب کو آپ کے بیان کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ جو میں بیان کروں گا اس کے بارے میں آپ فکر ضرور کریں گے اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ ماجرا کہاں سے شروع ہوا؟ ایک پرانی عمارت کہ نہیں بتاتا ہے کہ کہاں ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا باغ تھا کہ اس عمارت کو میں نے اپنے چچا سے خریدا تھا اور اس گھر کی تعمیرات کے سلسلے میں اس گھر میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس انجینئر نے 2 شادی کی تھی، پہلی بیوی کو طلاق دی اور اس کے بعد دوسری شادی کی۔ اس کی طلاق کی بھی عجیب وجہ ہے کہ بعد میں عالم زر کی کچھ باتیں بیان کرے گا۔ جب اس سے پوچھا کہ آپ نے اپنی پہلی بیوی کو کیوں طلاق دی تو وہ کہتا ہے کہ وہ بری عورت نہیں تھی، اچھی بیوی تھی، ہمارے سلیقے اور فکر جدا تھے، لیکن کبھی بھی ہم نے آپس میں اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ اس کے والدین پیرس چلے گئے تھے اور وہ یہ چاہتی تھی کہ ہم بھی وہاں چلے جائیں، کہ جس کو میں نے قبول نہیں کیا، اور بعد میں آہستہ آہستہ ہمارا رابطہ ٹھنڈا ہوتا چلا گیا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میں اکیلا ہو گیا اور پھر میری تنہائی کا ماجرا شروع ہوا۔ میرا گھر خالی ہو گیا، شدت کے ساتھ گھر میں سناٹا ہو گیا۔ بیوی کے دور ہونے کے غم میں خود کو پاگلوں کی طرح کام میں مشغول کر لیا، اور کہتا ہے کہ 6 مہینے پہلے ہی میں نے دوبارہ شادی کی ہے۔
وہ کہتا ہے کہ پہلی بار کا اتفاق اس وقت پیش آیا کہ جب میں اپنی بیوی سے تازہ جدا ہوا تھا، تقریباً 2 مہینے کے بعد، طلاق ہونے کے 2 مہینے کے بعد۔ منگل کا دن تھا، شام کا وقت تھا اور دفتر میں میری ایک معمار سے لڑائی ہو جاتی ہے۔ جب اس سے پوچھا کہ لڑائی کیوں ہوئی تو اس نے کہا کہ میں بہت سینسیٹیو ہوں اپنے کام پر، کام میں چوری بالکل نہیں برداشت کرتا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے ہر سیمنٹ کی سوزوکی میں سے صرف 1/3 عمارت پر خرچ کیا ہے اور باقی کو خفیہ گودام میں لے کر گیا ہے۔ میرا معدہ حرام لقمے کو ہضم نہیں کر سکتا ہے۔ میں اپنے گاہک کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ ہر گاہک کے لیے ایسے گھر بناتا ہوں جیسے میں خود کے لیے گھر بنا رہا ہوں۔ گھر کے صاحب سے زیادہ میں خود اس پر حساس ہوتا ہوں۔ وہ کہتا ہے اس وقت میری اس معمار سے لڑائی ہوئی اور میں نے اس کو کام سے نکال دیا۔ اس کے بعد میں اپنی گاڑی میں بیٹھا تاکہ گھر آؤں۔ راستے میں میرے بھائی نے مجھے فون کیا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک موضوع پر آپ سے مشورہ کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ میں گھر جا رہا ہوں، تم گھر پر آ جاؤ۔ گرمی کا زمانہ تھا۔ اپنے آنگن میں حوض کے ساتھ میں نے ایک لکڑی کا تخت لگایا ہوا تھا اور رات کو اسی تخت پر سوتا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو رات ہو گئی تھی۔ میں نے آنگن کی لائٹ کھولی اور تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اپنے بھائی کا منتظر تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے احساس کیا کہ پیشانی سے لے کر میرے سر کے درمیانی حصے تک بے حس ہو چکا ہے۔ میں نے خود سے کہا کہ اگر میں تھوڑی دیر لیٹ جاؤں تو شاید میری حالت بہتر ہو جائے۔ میں نے اپنے ہاتھ کو تکیے کی طرف لے جانا چاہا، لیکن میرا ہاتھ بیچ میں جا کر رک گیا۔ میں نے جس قدر بھی کوشش کی کہ میرا ہاتھ تکیے کی جانب چلا جائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میرا ہاتھ رک گیا تھا، جیسے وقت رک گیا ہو، اور اس کے ساتھ ایک لطیف احساس تھا۔ کہتا ہے کہ ان لمحات میں مجھے کچھ بھی یاد نہیں سوائے اس کے کہ ایک لمحے کے لیے میں نے دیکھا کہ گھر کے دروازے کی گھنٹی بجی، اور اس کے ساتھ ہی میں تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور تیزی سے دروازے کی طرف گیا۔ چاہتا تھا کہ وہ کنڈی یا لاک جو تھا وہ چاہتا تھا اس کو کھولے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ مجھ سے نہیں کھل رہا تھا۔ اور جب میں وہ لاک کھولنا چاہ رہا تھا تو میری انگلیاں دروازے میں سے عبور کر گئیں۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جس بدن کے ساتھ وہ دروازے تک پہنچا وہ مثالی بدن تھا، اور میں ابھی تک متوجہ نہیں ہوا تھا کہ میرا اصلی بدن لکڑی کے تخت پر پڑا رہ گیا ہے۔ جن کے ساتھ بھی اس قسم کے حالات پیش آتے ہیں ان کا مقدمہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ بعض اس حالت میں رہتے ہیں اور بعض اس سے آگے نکل جاتے ہیں، اور بعض اس حالت میں رہ کر دکان کھول لیتے ہیں کہ یہ انتہائی خطرناک ہے کہ جیسے سامری نے کھولی۔ جو لوگ استادوں کے زیر تربیت ہوتے ہیں ان کے استاد انہیں اس حالت میں رہنے نہیں دیتے، آگے کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ ایک طالب علم تھا، وہ اس طریقے سے اپنی روح کو جدا کرتا تھا اور اسے امریکہ بھیجتا تھا، اور وہاں جا کے لوگوں کے حالات معلوم کر کے وہ واپس آ جاتی تھی۔ ان کے استاد آیت اللہ پہلوانی تہرانی تھے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اس حالات سے باہر آ جاؤ کیونکہ ہمارا مقصد بندگی ہے۔ اب یہ انجینئر کہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ کے سائے سے اپنے زانوں کو پیچھے کھینچنا چاہتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ میں نہیں کھینچ سکتا، جس قدر کوشش کی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے دیکھا کہ میرا ہاتھ دروازے میں سے عبور کر گیا ہے، یعنی میرا ہاتھ کوہنی تک دروازے کے اس طرف تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا ہاتھ مادی شکل جیسا ہی تھا، لیکن ایک خاص انداز میں چمک رہا تھا، اور وہ کسی اور چیز کا بنا ہوا تھا۔ آپ نے چند بار خود کو آئینے میں دیکھا ہوگا،
تصویر آپ کی طرح ہے، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن وہ تصویر آپ کے بدن کی طرح جسم نہیں رکھتی ہے، چمڑی نہیں ہے، گوشت نہیں ہے، ہڈیاں نہیں ہیں۔ پچھلی دونوں داستانوں میں ان دونوں نے اپنے مثالی بدن کو نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ انجینئر اپنے مثالی بدن کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ دونوں برزخ تک نہیں گئے تھے، صرف ابتدا تک گئے اور واپس آ گئے۔ یہ برزخ تک جاتا ہے۔ یہ اور بعد والا شخص کہ جس کی داستان کو بیان کریں گے، یہ اور بعد والا شخص جنت تک جاتے ہیں، امام انہیں جنت میں لے کر جاتے ہیں، اور یہ دونوں بہت ہی باریک باریک نکات کو بیان کرتے ہیں۔ اب یہ انجینئر کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہے۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں دروازے کی طرف جو دوڑ رہا ہوں تو میرے پاؤں زمین پر کیوں نہیں لگ رہے ہیں۔ دوڑتے وقت میں زمین سے 5 سینٹی میٹر اوپر تھا۔ اس کا ہاتھ کوہنی تک دروازے کے اس طرف تھا۔ کہتا ہے کہ میں بے اختیار جھکا تو میرا سر بھی دروازے کے اس طرف تھا۔ مکمل طور پر میں اس طرف کو دیکھ رہا تھا۔ میرا بھائی دروازے کے اس طرف تھا۔ میں نے خود پر دباؤ ڈالا تاکہ خود کے جسم کو دروازے سے نکالوں، اور تقریباً میں دوڑتا ہوا بھائی کے پیچھے 2 میٹر اس طرف چلا گیا۔ میں بھائی کے اس طرف تھا، پیچھے کی طرف تھا، لیکن میں بھائی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ جو کچھ میں نے گلی میں دیکھا وہ مکمل طور پر حقیقت تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ بھائی کیوں دروازہ نہیں کھول رہے ہو، اور میں جواب میں کہتا ہوں کہ میں یہاں ہوں، اور میں نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر مارنا چاہا، لیکن میرا ہاتھ اس کے بازو سے گزر گیا۔ مجھے اپنا سینہ اور آنکھیں بھاری ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، اس پر دباؤ محسوس ہوا، اور مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میرے بھائی نے بٹن پر ہاتھ رکھ کر گھنٹی بجائی۔ تھوڑی ہی دیر میں نے انتہائی سختی سے اپنی آنکھوں کو کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میں تخت پر لیٹا ہوا ہوں۔ میں فوراً دروازے کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں، دروازہ کھولتا ہوں۔ بھائی اندر آتا ہے، اور پھر میں نے اس کو وہ تمام باتیں بتائیں تو اس نے تصدیق کی۔ جیسے مکھی کا اس کی طرف آنا اور اس کا ہاتھ سے اسے ہٹانا اور مسلسل دیکھتے رہنا یہاں تک کہ وہ درختوں میں غائب ہو جائے، اسی طرح جوتے کی نوک سے پتھر کو مارنا وغیرہ۔ یہ بظاہر موت نہیں ہے بلکہ روح کی پرواز ہے، ایک قدرتی عمل ہے۔ ایک شاگرد کا کہنا ہے کہ اپنے استاد کے درس میں صبح کے وقت روح کے ساتھ شرکت کرتا تھا۔ یہ انجینئر کا پہلا تجربہ تھا، لیکن دوسرا تجربہ دلچسپ اور طولانی ہے، اور موت کے وقت جو اتفاق اس کے ساتھ پیش آیا ابھی تک اس اتفاق کے ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دوپہر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے کام کو روک دیا اور چاہتا تھا کہ اس 2 طبقہ عمارت کا آدھا کام جو ہوا تھا وہاں جا کر دیکھوں۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس عمارت کی طرف روانہ ہوا۔ کچھ روڈوں سے گزرا کہ وہاں پر بہت زیادہ ٹریفک تھا۔ اس کے بعد ایک ایسے روڈ پر آیا کہ جہاں سناٹا تھا، کم ٹریفک تھی۔ وہ بیان کرتا ہے کہ اس روڈ پر اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ میں درمیانی اسپیڈ پر جا رہا تھا۔ اسی روڈ پر آگے سیدھے ہاتھ پر بچوں کا پارک تھا۔ میں جیسے ہی پارک کے سامنے پہنچا، بے اختیار میری نگاہ پارک کی طرف چلی گئی۔ وہاں پر بچے جوشیلے انداز میں کھیل رہے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بچوں کے چہرے بہت اچھے لگتے ہیں، اور اس کی توجہ بچوں کی طرف ہو گئی۔ افسوس کے ساتھ اسی وجہ سے کچھ لمحوں کے لیے میں روڈ سے غافل ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے روڈ پر نگاہ کی تو وہاں پر ایک چھوٹی سی بچی موجود تھی۔